اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین مقدس اسلام ایک کامل ضابطۂ حیات اور دستور حیات ہے، ایک ایسا الہی دین ہے، ایک ایسا الہی نظام حیات ہے۔ اس نظام حیات میں انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی حیات کے لیے، چاہے وہ زندگی فردی زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہو، اس زندگی کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے، عقلانی طریقے سے اور عزت مندانہ طریقے سے بسر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے الہی اور حکیمانہ قوانین بنائے ہیں۔ ان قوانین میں سے ایک قانون انسان کی معیشت کی زندگی ہے اور اقتصادی زندگی ہے۔ اقتصاد کی جتنی اہمیت اور اقتصاد کے بارے میں قرآن نے، حدیث نے اس کی اہمیت اور بلکہ معیشتی زندگی کے لیے کام کاج کرنا اور تلاش کرنا، کسب کرنا، کمائی کرنا، اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں ہم آج اسلام میں کام کاج اور کمائی کی اہمیت کے بارے میں چند ایک نکات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ پروردگار عالم کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، هو الذی، اللہ وہ ہے کون؟ اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ اس انسان کے فائدے کے لیے، اس انسان کی خدمت کے لیے، اس انسان کی بھلائی کے لیے، اس انسان کی خیر و برکت کے لیے پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ چاہے وہ پہاڑوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ دریاؤں کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے درختوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ آسمان کی شکل میں ہو، جو کچھ اس زمین میں ہے اس انسان کی بھلائی کے لیے، اس انسان کی خیر کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کا ذمہ نہ ہو۔ تو زمین پہ چلنے والوں میں سے ایک خود انسان بھی ہے۔ بس انسان کا رزق، انسان کے رزق کے وسائل اور انسان کے رزق کا زمینہ فراہم کرنا بھی خود پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے۔ لذا پروردگار عالم نے اس کائنات کو اور اس دنیا کو، اس عالم کو اس طرح سے بنایا ہے تاکہ انسان مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے اور مختلف چیزوں سے اپنی معیشتی زندگی کو بسر کرنے کے لیے رزق و روزی کما سکتا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، پروردگار عالم کی سنتوں میں سے ایک سنت، قوانین میں سے قانون یہ ہے، جتنی کوشش ہوگی اتنی کامیابی ہوگی، یعنی جتنی آپ کی محنت ہوگی، جتنی آپ کی زحمت ہوگی، جتنا آپ کوشش و تلاش کریں گے اسی حساب سے آپ کو صلہ ملے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو۔ لذا رزق و روزی کمانے کے لیے، کمائی حاصل کرنے کے لیے، کسب کار کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، تلاش کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، چند نکات، یہ جو 3 آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، سب سے پہلا نکتہ یہ ہے، خدا خیر مطلق ہے، اس سے کوئی بھی شر صادر نہیں ہوتا، اسی لیے کہا لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ایک معیاری زندگی گزارنے کے لیے جتنی روزی کی ضرورت ہے اس کو خلق کیا ہے، کیونکہ ما من دابۃ الا وعلی اللہ رزقها، ہر چلنے والے کے رزق و روزی کی ذمہ داری خدا نے لی ہے۔ تو جتنی روزی، جتنی کمائی، جتنی معیشتی آپ کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے خلق فرمایا ہے۔ تیسرا نکتہ، روزی کو پانے کے لیے جسمی اور عقلی توانائی کو بروئے کار لانے اور تلاش کی ضرورت ہے، کیونکہ سعی و تلاش کی ضرورت ہے۔ آپ کوشش کیے بغیر، اپنی جسمانی توانائی، عقلی اور ذہنی توانائی کو بروئے کار لائے بغیر کوئی روزی کمانے کی کوشش کریں گے تو یہ سنت خدا کے خلاف ہے۔ بس کام کرنے کی ضرورت ہے، تلاش کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، طلب الکسب فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا نماز کے بعد واجبات میں سے ہے۔ نماز کا واجب ہونا اور نماز کی اہمیت سے آپ سب الحمدللہ آگاہ ہیں۔
تو نماز کے بعد سب سے بڑا واجب خود کمانا ہے، حلال کمانا، یعنی اپنے بال بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے جو اس کی ذمہ داری اس پر ہے، جس کا یہ کفیل ہے، ان کی ضرورت پورے کرنے کی حد تک کمانا تو واجب ہے، لیکن زندگی میں رفاہ کے لیے، آسائش کے لیے، مزید وسعت کے لیے تلاش و کوشش کرنا مستحبات میں سے ہے۔ یعنی خود ایک کام کرنا عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح معیشتی زندگی اور اقتصادی زندگی کو چلانے کے لیے اپنے گھر میں جو جتنے بھی افراد کے آپ ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی زندگی کے رفاہ کے لیے، ان کے توسعے کے لیے اور ان کی زندگی کے مشکلات کو آسان کرنے کے لیے سعی و تلاش کرنا اور کوشش کرنا واجبات میں سے ہے۔ خدا نے جیسا کہ ایک اور حدیث میں پیغمبر خدا کا فرمان ہے، لیس الجہاد ان یضرب بسیفہ فی سبیل اللہ انما الجہاد من عال والدیہ وعال ولدہ فہو فی جہاد۔ جہاد فقط اللہ کی راہ میں شمشیر سے لڑنا نہیں، بلکہ والدین اور بچوں کی کفالت کرنا بھی جہاد ہے۔ اور وہ شخص جو خود کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تاکہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، پیغمبر خدا کا فرمان ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ یعنی وہ انسان جو صبح نکلتا ہے شام تک مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا اجر اور ثواب اور مجاہد فی سبیل اللہ کا رتبہ اور مرتبہ اس کو حاصل ہے۔ بس اسلام میں کام کاج اور محنت مزدوری کرنے کی بڑی اہمیت اور اس کا بڑا مرتبہ ذکر کیا ہے۔ پیغمبر خدا کا ایک اور فرمان ہے، من سعى على نفسه ليعزها ويغنيها عن الناس فهو شہید۔ جو بھی اپنی عزت اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کی خاطر کمائی کرے، اس کو شہید کا رتبہ ہے۔ ہم سب کہتے ہیں شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو پروردگار عالم کا پیغمبر یہ فرما رہے ہیں، وہ انسان جو اپنی عزت کی خاطر لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنے کے لیے، محتاج نہ ہونے کے لیے، اپنے بچوں کو جو اپنے زیر کفالت ہے ان کی زندگی کی خاطر، ان کے آبرو کی خاطر محنت مزدوری کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، کسب و کار کرتا ہے، وہ شہید کا رتبہ رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان رجلا اتاہ فقال انی لا احسن۔ ایک بندے خدا امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے فرزند رسول خدا، میں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے سے معذور ہوں، میرے ہاتھ معذور ہے اور کوئی سرمایہ بھی نہیں رکھتا ہوں تاکہ اس سے تجارت کروں، لذا محتاج من ہوں اور میں دوسروں کے دروازے پہ سوالی بن کے جاتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی طرف نگاہ کی، دیکھا سر اور گردن سالم ہے، تو فرمایا جاؤ کام کرو، بوجھ سر پر اٹھاؤ اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ تو معصومین علیہم السلام کی طرف سے اور دین مبین اسلام کی طرف سے وہ شخص جو بیکار ہوتا ہے، جو کام نہیں کرتا ہے، جو سست ہوتا ہے، جو محنت نہیں کرتا ہے، جو مزدوری نہیں کرتا ہے، جو کمائی نہیں کرتا ہے، اس کی بڑی مذمت ہوئی ہے۔ جو کام کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اس کی بڑی تعریف ہوئی ہے، اس کا بڑا رتبہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ تبارک و تعالی لیحب الاغتراب فی طلب الرزق۔ حلال کمائی کی خاطر گھر سے دوری کو بے شک خدا پسند کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، ملک و وطن چھوڑ کے، مزدوری کی خاطر اگر دور چلا گیا ہے محنت کرنے کے لیے، تو خدا کو اس کی دوری بھی پسندیدہ ہے۔ جیسے شیخ صدوق نے ہماری معتبر ترین کتاب من لا یحضر الفقیہ میں اس روایت کو امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، الشاخص فی طلب الرزق الحلال کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ وہ بندے خدا جو حلال کمائی کی خاطر، رزق حلال کی خاطر سفر کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے۔ یعنی اس مجاہد کا جتنا رتبہ ہے، اس کا جتنا مقام ہے، جتنا مرتبہ ہے، اتنا مقام اس مزدوری کرنے والا مزدور، اس محنت کرنے والا، اس کام کرنے والا، اپنے بچوں کی کفالت کرنے والا، اس کو بھی وہی رتبہ اور مقام حاصل ہے۔ پیغمبر خدا کا ایک اور فرمان ہے، ما اکل العبد طعاما احب الی اللہ
تعالی من قد یدہ ومن بات کالا من عملہ بات مغفورا۔ کام کی اہمیت کے بارے میں ہم نے مختصر گفتگو کی۔ ابھی حلال کی کمائی یا خود کے ہاتھ کی کمائی کی کتنی اہمیت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں خدا کے پاس اپنے ہاتھ کی کمائی کی غذا سے پسندیدہ کوئی غذا نہیں، اور جو کام کی تھکاوٹ کے ساتھ سو جائے تو اس کے گناہوں کو پروردگار عالم بخش دیتا ہے۔ تو کتنی اہمیت ہے، آپ مزدوری کر کے، آپ کام کر کے، آپ اقتصادی فعالیت کر کے، آپ اپنی معیشت کی خاطر، اپنی زندگی کی خاطر، اپنے زیر کفالت افراد کی زندگی کی خاطر محنت کرتے ہیں، آپ تلاش و کوشش کرتے ہیں، آپ سعی کرتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، آپ کی تھکاوٹ کو اتنا مرتبہ ہے۔ اگر اس محنت مزدوری کی وجہ سے کوئی انسان تھک کے سو جائے تو خدا اس تھکاوٹ کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یا ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے من اکل من قد یدہ مر علی الصراط کالبرق الخاطف۔ یہ فقط دنیا میں اس کی عزت اور اہمیت بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے وہ پل صراط سے نوری رفتار سے گزر جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، جو حلال کی کمائی کھاتا ہے، وہ کل قیامت کے دن، قیامت کے سخت ترین گھڑیوں اور سخت ترین مراحل و مواقع سے اس کو نجات ملتی ہے۔ یعنی قیامت کی نجات بھی آپ کی کمائی سے وابستہ ہے، آپ کی محنت سے وابستہ ہے، آپ کی مزدوری سے وابستہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے من اکل من قد یدہ کان یوم القیامت فی عداد الانبیاء ویأخذ ثواب الانبیاء۔ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں شمار ہوگا اور ان کا اجر پالے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کی کوشش کرتا ہے، جو خود کی محنت مزدوری کھاتا ہے، وہ دوسروں کی محنت نہیں کھاتا، تو اس کا جو مقام ہے، فرمایا پیغمبر خدا نے فی عداد الانبیاء، وہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں شمار ہوگا، اور انبیاء کا جو اجر ہوگا، انبیاء کا جو مقام ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ من اکل من قد یدہ حلالا فتح له ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء۔ جو اپنے ہاتھ کی حلال کمائی کھاتا ہے وہ جس دروازے سے چاہے بہشت میں جا سکتا ہے۔ بہشت کے روایات کے مطابق 8 دروازے ہیں، یعنی اس مزدوری کرنے والا، اس محنت کرنے والا، اس اقتصادی فعالیت کرنے والا، اپنی معیشت کی خاطر، اپنے بچوں کی معیشت کی خاطر، حلال کمائی کی خاطر، حلال روزی کی خاطر محنت کرنے والے کے لیے کل قیامت کے دن بہشت کے 8 دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس سے چاہے تو جو جنت میں چلے جاؤ اور بہشت میں جا سکتے ہو۔ تو کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن اگر کوئی کام نہ کرے، فضول، بیکار، معطل، اسی طرح سے کوئی فضول رہتا ہے، اس کی زندگی اسی طرح سے گزر جاتی ہے، کوئی محنت مزدوری نہیں کرتا ہے، اس کی بڑی مذمت ہوئی ہے۔ اس کی بڑی مذمت اس طرح پیغمبر خدا، پیغمبر رحمت کا ارشاد ہے ملعون ملعون من القى کلہ علی الناس۔ 2 دفعہ پیغمبر رحمت کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے ملعون ملعون، وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے، یعنی وہ انسان خدا کی رحمت سے دور ہے۔ ملعون سے مراد من القى کلہ علی الناس، جو اپنی زندگی میں دوسروں پر وبال بنے، وہ رحمت الہی سے دور ہے، وہ رحمت الہی سے دور ہے۔ مزدوری نہیں کرتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے، کام نہیں کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، دوسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، وہ در حقیقت خدا کی رحمت سے دور ہے، وہ اس پہ خدا کی لعنت ہو، اس پہ وہ ملعون انسان ہے۔ ایک اور جگہ میں پیغمبر خدا کا فرمان ہے جو اپنے اہل و عیال کے مخارج پورا کیے بغیر چھوڑ کر دوسروں پر وبال جان بنے، یہ گناہ ہے کبیرہ میں سے ہے۔ یعنی محنت نہ کرنا، مزدوری نہ کرنا، بطالت کی زندگی بسر کرنا، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ بس ائمہ خدا علیہم السلام کی نگاہ میں کام کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ ان کے سیرت پاک کے اگر مطالعہ کریں گے تو خود پیغمبر خدا سے لے کر امام یازدہم تک تمام معصومین کی زندگی میں محنت، مزدوری، تلاش، کوشش کرنا ہمیں ان کی سیرت نظر آتی ہے۔ بس قرآن اور روایات میں
کام کاج، مزدوری، کمائی، کسب حلال کے لیے محنت تلاش کرنے کی بڑی اہمیت اور اس کو سعادت قرار دیا ہے، اس کو دنیا آخرت کے نجات کا باعث قرار دیا ہے۔ کوئی انسان مزدوری نہیں کرتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے، کام نہیں کرتا، اس کی بڑی مذمت ہوئی ہے۔ پیغمبر نے یہاں تک فرمایا وہ رحمت الہی سے دور ہے۔ جو رحمت الہی سے دور ہوگا، جو ملعون ہوگا، جس پہ خدا کی لعنت ہوگی، اس کے لیے دنیا میں بھی اس کی زندگی سخت ہوگی، دنیا میں بھی اس کی زندگی پریشان کن ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کو نجات نہیں ملے گی۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ہمیں محنت مزدوری کرنے کی، ہر انسان کو اپنی جسمانی، عقلی، ذہنی، علمی توانائی بروئے کار لا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔